بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے آپ کے سامنے 10واں پارٹ حاضر ہے، فضائل اعمال بمقابلہ اہل حدیث۔ آئیے سب سے پہلے معراج ربانی صاحب کی زبانی فضائل اعمال کے واقعے پر اعتراض سنیے۔ کہتے ہیں صفحہ نمبر 19 ہے، یہ صفحہ نمبر 19 فضائل حج کے اندر لکھتے ہیں، سنیں جناب علی، یہاں صدقے طفیل میں تو ایک کے بدلے لاکھ معاف کیے جا رہے ہیں۔ علی بن موفق کہتے ہیں کہ میں عرفہ کی رات سویا مینا میں، تو میں نے خواب میں دیکھا کہ دو فرشتے ہرے کپڑے پہنے ہوئے آسمان سے اترے۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا اس سال کتنے آدمیوں نے حج کیا ہے؟ دوسرے نے جواب دیا مجھے تو نہیں معلوم۔ تو اس پوچھنے والے نے خود ہی کہا کہ 6 لاکھ آدمی ہیں حج کرنے والے۔ اس نے پھر سوال کیا تمہیں معلوم ہے کہ ان میں سے کتنے آدمیوں کا حج قبول ہوا؟ اس نے جواب دیا مجھے تو معلوم نہیں۔ اس نے خود ہی بتایا کہ ان میں سے صرف 6 آدمیوں کا حج قبول ہوا۔ 6 لاکھ میں سے کتنے آدمیوں کا حج قبول ہوا؟ 6 آدمیوں کا حج قبول ہوا۔ یہ کہہ کر وہ دونوں آسمان کی طرف چلے گئے۔ یہ حضرت جنہوں نے خواب دیکھا یہ کہتے ہیں گھبرائے، میری آنکھ کھلی، اس کے بعد میں پریشان رہا، چنانچہ میں عرفات سے واپسی پر مجمع کو دیکھ رہا تھا، یہ 6 لاکھ ان میں سے صرف 6 آدمی ہیں جن کا حج قبول ہوا، باقی سب بیکار ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ میں پھر مزدلفہ میں آیا، میری آنکھ لگ گئی، مجھے وہی 2 فرشتے نظر آئے۔ تو اس کے بعد اس فرشتے نے کہا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ نے اس میں کیا حکم فرمایا ہے؟ دوسرے نے کہا مجھے تو معلوم نہیں۔ اس نے کہا یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ان 6 میں سے ہر ایک کے طفیل میں 1 لاکھ کا حج قبول کر لیا جائے۔ ہاں دیکھ رہے صدقے طفیل، یہ صدقے طفیل والی قوم، اللہ ہمیں صدقے طفیل میں یہ دے دے۔ حسنین کا صدقہ بھر دو جھولی میری یا محمد، ہاں در پہ آیا ہوں بن کے سوالی، کچھ نمازوں کا صدقہ آتا ہو در سے جاؤں گا لوٹ کے نہ خالی۔ یہ وہی قوم ہے، یہ صدقے طفیل بٹورنے والی، یہ بدعقیدگی نہ زمین میں سمانے والی نہ آسمان میں سمانے والی۔ اور جیسا کہ معراج ربانی صاحب کی زبانی فضائل اعمال کے واقعے پر اعتراض سنا، معراج ربانی صاحب طفیلی قوم کون ہے ہم بھی ذرا آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اہل حدیث کے ہاں مجتہد اور مجدد سمجھے جانے والے نواب صدیق حسن کا بھوپالی صاحب نے کتاب لکھی ہے بذل المنفعہ۔ اس کتاب کا تذکرہ آپ معاصر صدیقی جو نواب صدیق حسن خان بھوپالی صاحب کی سوانح پر کتاب ہے، جلد نمبر 4 پر جو ان کی تالیفات کا تذکرہ ہے 36 نمبر پر آپ دیکھ سکتے ہیں، یعنی کتاب نمبر 36 پر اس کتاب کا نام آپ دیکھ سکتے ہیں۔ نواب صدیق حسن خان بھوپالی صاحب بذل المنفعہ صفحہ نمبر 116 پر لکھتے ہیں وہی واقعہ جو فضائل اعمال میں موجود ہے۔ علی بن موفق رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ تھے، وہ کہتے ہیں ایک سال میں حج کو گیا، شب عرفہ میں میں نے 2 فرشتوں کو خواب میں دیکھا کہ جامع سبز پہنے ہوئے آسمان سے اترے، یعنی ہرا لباس۔ ایک نے دوسرے سے کہا تو جانتا ہے ان سال حاجی کتنے تھے، یعنی اس سال حاجی کتنے تھے حج کرنے والے؟ کہا نہیں۔ کہا 6 لاکھ تھے۔ تجھے معلوم ہے کتنے لوگوں کا حج قبول ہوا؟ کہا نہیں۔ کہا ان سال 6 شخصوں کا حج قبول ہوا۔ یہ دونوں فرشتے آپس میں بات کر رہے ہیں۔ بس میں اس بات کے حول سے جاگ اٹھا اور سخت اندوہناک ہوا، اور میں نے اپنی جی میں کہا کہ میں تو کسی طرح بھی ان 6 شخصوں میں سے نہیں ہوں۔ اسی اندیشے میں مشعر الحرام میں پہنچا، وہاں سو گیا۔ خواب میں انہی 2 فرشتوں کو پھر دیکھا کہ وہی ذکر کرتے تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا تو جانتا ہے کہ آج کی رات اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ کہا نہیں۔ کہا ہر ایک کو ان 6 شخصوں سے 1 لاکھ بخشے، یعنی ایک کے بدلے میں 1 لاکھ طفیل میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے بخش دیے۔ کہا ہر ایک کو ان 6 شخصوں سے 1 لاکھ بخشے اور ان کی طرح ان کو کر دیا، یعنی سب کے اللہ تعالیٰ نے حج قبول کر لیے۔ میں خواب سے جاگا اور نہایت خوش تھا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ دیکھیے یہی واقعہ فضائل اعمال میں موجود ہے، اور نواب صدیق حسن کا بھوپالی جو اہل حدیث کے ہاں مجتہد اور مجدد سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے بھی یہی واقعہ لکھا۔
تو پتہ چلا کہ طفیلی کون ہے، آپ بھی اس میں شامل ہیں جس بنیاد پر آپ اعتراض کر رہے ہیں۔ دیکھا آپ نے، نواب صدیق حسن کا بھوپالی صاحب نے مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے بہت پہلے یہی واقعہ لکھا، ان پر کوئی اعتراض نہیں، صرف فضائل اعمال پر اعتراض، تعصب نہیں تو اور کیا کہیں گے۔ تفصیلی جواب کے لیے ڈسکرپشن میں دیے ہوئے لنک کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔